حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں. کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے غلام کے جنہوں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لئیاں. غلام کے غلام، غریب آدمی، ٹوکریاں، چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا. کہتے ہیں محل ہے، ملکہ بیٹھی ہے. ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے، آ میرے ساتھ منہ کالا کر. کہتے نظر جھوک گئی. کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے، میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا. اتنے پیسے جوانوں، نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے، صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے، کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے ہیں، پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں، پاک دین ہے ہمارا. ذہن بھی پاک، نظر بھی پاک، عقیدہ بھی پاک، نظریہ بھی پاک. اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں. خبردار. اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی. کہنے لگے دے لے. اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہوں گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے. چھت پہ چڑھے، سب سے اوپر والی. ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا، پخانہ کیا تو وجود پہ مال لیا، پخانہ کیا تو وجود پہ، اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی. کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا، اپنا وجود دھویا، آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ، نورانی آنکھیں، خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے، تو پاکیزہ نظر والا ہے، تو پاک سوچ والا ہے. حضرت جبریل پہلے وحی لے کے آتے تھے، آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں، پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں. اور کہا آجا سینے سے لگ جا. تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آجا سینے سے لگ جا. سینے سے لگ گئے. کہتے ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی. جدھر جاتے لوگ کہتے یہ تو خوشبوؤں والا بابا ہے، خوشبوؤں والا بابا. لوگ کہتے وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. ترمذی کی حدیث ہے. کفل بنی اسرائیل کا ایک آدمی، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے عیب کرتا، اس بی بی سے چکر، اس بی بی سے چکر، اس بی بی سے رابطہ، اس سے رابطہ، برائیاں اتنی کہ حد ہو گئی. یہ نفسانیت غالب ہے اس کے اوپر. ایک عورت آئی، کہنے لگی کفل بچے بھوکے ہیں، تو امیر آدمی ہے، 60 دینار چاہیے. کہنے لگا تیرا رنگ گورا ہے، پہلے منہ کالا کر. اس نے کہا غریب ہوں، بچوں نے مجبور کر دیا ہے. تیری کہنے لگا نہیں، پہلے میرے ساتھ منہ کالا کرے گی. کہا اچھا میں رات کو آؤں گی. عورت رات کو آئی، کفل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بی بی کانپنے لگی. کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں. بی بی کہنے لگی ذرا اندر کی آنکھیں کھول، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اندر کی کھولنا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو کیسے کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا. بس دل پہ چوٹ آئی، کانپا. 60 دینار دیے، بی بی کو واپس بھیج دیا. آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے یا اللہ موت دے دے. انتقال کر گیا. میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمذی میں
फरमाया सवेरे दरवाजे पे लिखा था कद गफर अल्लाहु लिल किफल, लोगों गवाह हो जाओ अल्लाह ने किफल की बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने माफ। अगर वो इतने ऐबों के बाद बाज आ गया तो माफ कर दिया। आ मेरे दोस्त हम भी बाज आ जाए। आ जब जुमे की नमाज में सर सजदे में रखे तो कि या अल्लाह उम्मत की सारी बेटियां मेरी बहनें हैं, या अल्लाह सारी बहनें मेरी बहनें हैं। ऐ अल्लाह मैं जिसको देखूंगा बहन की नजर से देखूंगा, जिसको देखूंगा बेटी की नहीं। और याद रखे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको नमाज में मजा नहीं आता, जिक्र में मजा नहीं आता, वो नजर पाक कर ले। अगर नजर पाक हो गई तो इबादत में दिल लगने लग जाएगा। हदीस है, दिल लगेगा। और लित्तय्यबीन लित्तय्यबात, अगर तू पाक रहेगा तो तेरा घर भी पाक रहेगा, अगर तू पाक है तो तेरा बिस्तर भी। कुरान का फैसला है, मैं नहीं कहा। लिल खबीसीन लिल खबीसात, अगर तू गंदा है तो मत उम्मीद रखना कि तेरे घर में पाकीज़गी रहेगी। जैसी करनी वैसी भरनी पर बात आइंदा जुमे करूंगा, लेकिन ये इतनी सी बात याद रखे। फरमाया कुरान ने कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें होती हैं और खबीस मर्दों के लिए। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई कौल नकल नहीं कर रहा। गंदे मर्द और उनके लिए और पाक मर्द। इखलाक की बात नहीं की, इखलाक बुरे हो सकते हैं औरत के, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तू जिंदगी पाक गुजारेगा तो तेरे घर में आने वाली बीबी इस हवाले से वो भी बेहया नहीं होगी, उसका भी किसी मर्द से चक्कर है। तो अगर तू पाक औरत और अपने बच्चों को पाक मां देना चाहता है तो पाक हो जा, ये कुरान ने कहा है। मुल्ला रूमी कहते हैं एक शख्स था, बड़ा नेक आदमी, सुनार का काम करता था, बड़ा नेक और बड़ा लोगों का, गरीबों का ख्याल रखने वाला। छोटा सा बच्चा उसने उठाया, बेचारा लावारस था, घर लाया, पाला। उसकी बीवी ने मां बन के बच्चे को पाला, जवान हो गया। वो सुनार कहता है जिंदगी भर नजर खराब नहीं हुई, पता नहीं क्या जुर्म हुआ, बुढ़ापे में औरत के हाथ में चूड़ी डालने लगा तो उसकी नर्मो नाजो खूबसूरत कलाई ने मुझे मायल किया, शावत के साथ हाथ रखा, बस हाथ रखा, घर गया तो बीवी दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, दरवाजे पे खड़ी है? कहने लगी सच बता, तूने आज कोई गुनाह किया है? सच बता, तूने कोई जुर्म किया है? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी वो बच्चा जिसे मैंने मां बन के पाला है, आज उसने गंदी नजर से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने तो उसे कहा कि तू मेरा बेटा है तो मेरा हाथ, तूने क्या जुर्म किया है? वो चक सजदे में गिर गया, कहने लगा अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत कर ले, अल्लाह आज के बाद ये जुर्म नहीं करता, मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, मेरे घर को संभाल, आज के बाद नहीं करता। अभी दुआ करके उठा नहीं कि वो नौकर गुलाम, वो ले पालक बच्चा पीछे खड़ा हो गया। कहने लगा आका मुझे पता नहीं चला कैसे जुर्म हो गया, मैंने अपनी माँ से भी माफी मांग ली है, खुदा से भी मांग ली है, आपसे भी मांगता हूं। उसके मुंह से माफी के जुमले निकले, धड़ाम से जमीन पे गिरा, उसकी रूह परवाज कर। अगर तू चाहता है तेरा घर बच जाए तो मेरे दोस्त अपनी नजर को बचा। नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। जवानों अगर कभी मैसेज करने हुए किसी को तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम मैसेज करो। किसी को कहो कि यार फलां जगह अच्छी तकरीब होने वाली है, चलो चले, आज मैंने इतना दुरूद पढ़ा है, तू भी इतना पढ़, इस काम लगाओ ना पैकेजेस। पर आपको आज तक समझ नहीं आई मेरे दोस्तों कि ये अंग्रेज ने हमें पैकेज दिए किस लिए? ये गंद को फरोग देने के लिए, वरना 1.5 घंटा 2-2 घंटे कौन बात करता है? सुबह 7 से रात 7, रात 7 से सुबह 7 का किस लिए? वो चाहता है नौजवानों कि तुम्हें नबी पाक का इश्क से तुम्हारी तार तोड़ के तुम्हें औरत के दामे फरेब में उलझा दे, तोड़ दो उसकी सारी चालें, नाकाम कर दो उसके सारे हरबे, नजर पाक कर ले, रूह पाक कर ले। और जिन लोगों का काम ही खवातीन के साथ मुलाकात का है, खुदा रा अल्लाह से डरो। जब भी कोई बीबी दरवाजे पे चढ़ो समझो कि ये आज मेरी बहन सौदा लेने आई है, ये मेरी बेटी सौदा लेने आई है, ये मेरे घर में रहने वाली मेरी भांजी और भतीजी, और एक आपसे मेरी मिन्नत है, ये कज़नों वाला मामला खत्म करें।
اگر بھائی ناراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، خالہ ناراض، اسے کہو کہ کزن تو کزن سے میں نے دیکھا ہاتھ ملا رہے لڑکے لڑکیاں، اور یہ بھی خدا را دقیانوسی، اصل دقیانوسی یہ ہے تو میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے ہی نہیں دھو کے دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیور زہر ہے، زہر، اور زہر کے بارے میں تو کہتا ہے اس کے کپڑے دھو، اس کے جوتے پالش کر۔ دیور کو زہر کہا ہے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عجیب حرکات کرتا ہے دین۔ یہ دقیانوسی اصل جس کو ہم نے بنا لیا۔ کزن کی منت کرو، بیٹا اب تو جوان ہے، جب رسول پاک نے منع فرما دیا تو پھر تو آ، ہمارے درمیان بیٹھ۔ کوئی اجازت نہیں کزن کو کہ کزن کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور بازار لے جائے، کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق جو ہے اس کو پروان چڑھائے۔ گھر میں ضرور آئے، بیٹھے ضرور، لیکن جہاں سب لوگ بیٹھے وہاں بیٹھے مختصر وقت۔ اور آپ چونکہ نوجوان بیٹھے ہو، آپ کسی کے کزن ہو، کسی کے آپ کچھ لگتے ہو، اول تو کسی کے گھر جاؤ نہ۔ جوانی آوارہ پھرنے کا نام نہیں، دین کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ دین کی خدمت، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو دین کے کام لگائیں، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو اللہ رسول کے کام لگائیں، آپ کو بتلائیں قرآن کتنا پڑھنا ہے، اس کو درست کرو، تلفظ ٹھیک کرو، ضروریات دین سیکھو، دین کے معاملات میں دلچسپی، نعت سیکھو، قرآن سیکھو، عبادات سیکھو، اپنے وقت کو بچاؤ اور جانا ہی کم کر دو۔ اور اگر جاؤ بھی کبھی خالہ سے ملنے، چاچو سے ملنے، انکل سے ملنے، پھپھی سے ملنے، تو ضرورت کے تحت جاؤ، ضروری کام کرو اور لوٹ آؤ۔ حفاظت کرو، سامنے گڑھا ہو تو کوئی چھلانگ نہیں لگایا کرتا، سامنے گڑھا دیکھ کے چھلانگ لگا کے کہتے ہو میں الجھ گیا ہوں، خدا را اس چکر سے بچ جاؤ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ان سے فرمائیے کہ مومنوں نظریں جھکا کے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بڑی پاکیزہ بات ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے دعا اللہ کے بندے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ تین خوبیاں ہیں، سادگی، عاجزی اور قناعت۔ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہوں اس پر اس کی قناعت بھی ہو، وہ راضی بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو، اور میری بھی تعریف کرو، میری طرف بھی توجہ کرو، یہ ماحول بن گیا۔ اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل نہیں۔ سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اصل روپ ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں۔ تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے، ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے، چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے، اصل جگہ پہ، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے احساس کمتری، کہ سمجھنا کہ میں مالی طور پہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، دیکھو کتنا، یہ احساس کمتری ہے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یہ کمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نکما ہے، یہ بالکل گناہگار ہے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی سے رہے، اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھے، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔
یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں. قناعت کریں. عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی، تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی. اور عاجزی اور سادگی کا یہ والا ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہو آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے. جی ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے، یہ سادگی نہیں ہوتی. نفاست تو حسن ہے اسلام کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا. فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے. اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے، یہ مطلب نہیں. بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے، جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودھری کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ سادہ ہے. جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں آپ بڑا سیاح ہوں، فلانا بندہ آیا تو میں نے لاجواب کر دیا، دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگے سے، تو آپ سادے. آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھائی، آپ تو اپنی کرامت سنا رہے ہیں. سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے. جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے، یہ سادگی ہے. یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ. میرا ایک تجربہ ہے، اس کو آپ قرآن و حدیث کا نچوڑ نہ سمجھیے گا، میری ذاتی بات ہے تو اس کو ذاتی رہنے دیجیے گا. کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں. آپ کسی کی دعوت کھانے جائیں نا، وہ عقیقے کی ہو، ولیمے کی ہو، کوئی بھی ہو، اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں، پھر اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے. وہ بالکل میری طرح کا دیہاتی بھی ہو تو کہتا ہے میں منڈیاں نو کل آکھیا کہ لیاؤ پھر کوئی کٹا چنگا تگڑا جیا، اج جی آکھن نہ کہ جناب دی دعوت سی تے اس پکائے کچھ نہیں. وہ پھر جس لے کٹا ایڈا ودیا لیا کے نائی اگے رکھیا تے انہیں پہلی ہری انج دا ویکھیا سی، انہیں پھر بنایا کہ کمال کر چھڑی. مطالبہ کیا ہے اس کا بھلا؟ تو انہوں آکھے کہ جنج دی تساں روٹی پکائی میں کدے نہیں کھا دی. یہ ہر آدمی کا مطالبہ، ہر آدمی. جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی اسپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے، صرف مجھے ملی ہے. تو یہ عاجزی نہیں، یہ سادگی نہیں، یہ بناوٹ ہے. یہ میں امیر غریب یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں. سارے جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں، جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. کس طرح کی سادی تھی؟ دو جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، دو جملے اور بات ختم کر دی. فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. یہ کیسی سادی تھی؟ فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے، جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے. کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے. یہ مزاج نہیں، طبیعت نہیں. ہماری تو پسند ناپسند ہوتی ہے نا. حضور کو کدو زیادہ پسند تھا، یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا، یہ تو ملے گا. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم ناپسند تھی، یہ نہیں ملے گا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا، یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی ناپسند تھا. یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے. یہ نہیں ملے گا کہ چارپائی پہ سونے کو ناپسند کرتے تھے. یعنی حضور کی زندگی سادی ہے، اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے، اور جو شے ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں صحیح، وہ غلط ہو گئی فوراً، وہ سرے سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں رہا، وہ بالکل تباہ ہو گئی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے سادی زندگی گزاری اور عاجزی والی زندگی گزاری. ہم لوگ عاجز نہیں ہوتے، عاجز نہیں ہو. اگر ہم لوگ عاجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں. ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عاجزی، جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا. ہمارا بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیوی سے، سسرال والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو غلطیاں نہیں نہ پائی جاتی، کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے. تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری ہو، تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے.
اس لیے حضور نے کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے, نماز لمبی پڑھتے تھے. تقریر, نماز, ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر الٹ بالکل سلسلہ. نبی پاک علیہ السلام نے سادگی, عاجزی کو اپنایا. بہت غریب آدمی, بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے, اور باہر جب وہ دیہاڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمنٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں, تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے. پھیرتے ہیں نا جی مزدور جھاڑو, یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے, پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں وہ, اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے. باہر جب وہ گیا ہے کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے, ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا, وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے تو دھو لیے, بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں, لیکن وہاں ان کے روب کو, ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا, لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے, اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی, پھر تو مسئلہ خراب ہے. پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو, تجھے اس نے سکھایا ہی کچھ نہیں, مجھے تو نے کہہ دیا اٹھ جا. یہ ہمارا حال ہے, اور ہے ہم سارے عاجز مسکین, ہے ہم سارے ماڑے غریب, یہ سارا اپنی جگہ طے, لیکن جہاں ڈٹنا ہے, بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے, اور جہاں چل گیا اور بادشاہ ہو گئے. میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے, اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ معمولی بات نہیں. اگر حضرت فاطمہ زہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے, پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ, تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے. نبی پاک نے معلومات کی تو پتا چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی, بیمار تھی. فرماتی ہیں حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندا, نبی پاک نے گوندا, نبی پاک نے. لگے جو مزدور شاہ ایسا, نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا, عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. نبی پاک نے آٹا گوندا, اور آٹا گوند کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو. میں نے آٹا گوند دیا ہے. او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین, لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں, لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا. جتنا ہمارا دبدبہ بنتا ہے عاجزی, انکساری, یہ انسان کو سنوارتی ہے, یہ اس کو سکون دیتی ہے, یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے. اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے, بن کچھ نہیں سکیں گے. اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا, بن کچھ نہیں سکیں گے آپ. ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے, بنانے کا شوق ہے, شہرت, نام بری, اپنے آپ کو ظاہر کرنا, بتانا. 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے, سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1,44,000 صحابہ تھے, کام کر گئے, کسی نے نام نہیں بنایا, کام کیا. شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہوں, باقیوں نے کام کیا, نام پر توجہ ہی نہیں. اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں, بات مانی ہے میرے نبی پاک کی. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تشریف نہیں لائے, گھر رہ کے بھی حضور کی بات مانی ہے. ماں کی خدمت کرو, نہیں آئے, خدمت کری, تشریف نہیں لائے, گھر رہ کے بات مانی. درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے؟ ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا میرا جبہ لے جانا اور میرے اویس سے ملنا, اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے. بھئی گھر رہ کے بات مانی, کوئی شورا نہیں, کوئی نام نہیں. امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے,
اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے، تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا، اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا، یہاں تو لکھا رہ جائے گا۔